اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ وہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے، بیماری بخار اس قدر زیادہ ہوا کہ غشی کے دورے پڑنے لگے، اور اسی غشی کے دوروں کے دوران ہی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد شیخ عبدالعزیز ان کے خواب میں آئے اور آ کر فرمانے لگے، شاہ عبد الرحیم تمہاری بیمار پرسی کے لیے خود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ تم جس رخ پر لیٹے ہو، جدھر تمہاری ٹانگیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے ہی تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا تم اپنا رخ پھیر لو۔ شاہ عبد الرحیم بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہی انہوں نے اپنی چارپائی کا رخ موڑا اور پھر نیند کی کیفیت طاری ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور تشریف لا کر فرماتے ہیں کیف یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے تو کیسا ہے؟ ہم تو ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ کیف یا بنیا، اے بیٹے تو کیسا ہے؟ کہتے ہیں حضور کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ مجھ پر گریہ و زاری طاری ہو گئی، اور گریہ و زاری اور وجد اتنا طاری ہوا کہ روتے روتے میری قمیض تر ہو گئی، اور میں روتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سر اپنی گود میں لے لیا اور بار بار پوچھتے تھے کہ کیف یا بنیا، اے میرے بیٹے تو کیسا ہے؟ اے میرے بیٹے تو کیسا ہے؟ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ روتے روتے میں یہ خیال کر رہا تھا کہ میرے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک منہ مبارک میرے پاس ہوتا، میں زندگی بھر اس کو سنبھال کے رکھتا۔ کہا میں خواب کے اندر ہی یہ سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ مارا اور 2 بال مجھے عطا کر دیے۔ یہ سارا ماجرا خواب کے اندر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بال عطا کیے۔ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو خواب ہے، پتہ نہیں جب میں بیدار ہوں گا تو یہ بال میرے پاس ہوں گے بھی یا نہیں۔ حضور دلوں کی خبر بھی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب بیدار ہوگے تب بھی یہ بال تمہارے پاس موجود ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری بیمار پرسی کر کے چلے گئے تو میں ان بالوں کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن وہ بال مجھے مل نہیں رہے۔ حضور پھر تشریف لائے، حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم وہ بال تیرے تکیے کے نیچے رکھے ہیں، اٹھتے ہی ان کو سنبھال لینا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیدار ہوا میں نے تکیہ ہٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منہ مبارک موجود تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان منہ مبارک کو محفوظ کر لیا، اور ان منہ مبارک کی 3 خصوصیات تھیں۔ خصوصیات کون کون سی تھیں؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ جب درود پاک پڑھتے تھے تو وہ الگ الگ ہو جاتے، الگ الگ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ منہ مبارک کا آپس میں جڑے رہنا اور درود پڑھنے پر الگ الگ ہو کر کھڑے ہو جانا، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اندر بھی حیات موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بھی زندہ تھے۔ جب بالوں کا عالم یہ تھا تو پھر وجود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں دوسری خصوصیت ان منہ مبارک میں یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان منہ مبارک کو لے کر دھوپ کے اندر چلے گئے۔
धूप के अंदर जाने की देर थी कि क्या मंजर देखा कि बदली ने आकर साया कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जैसे जिंदगी में बदली साया करती थी, उन मुँह मुबारक पे भी बदली ने साया कर लिया। और कहते हैं तीसरी खसूसियत ये थी कि मैंने उनको संदूक में बंद करके ताला लगा दिया था। कुछ लोग उसकी ज़ियारत करने के लिए आए, मैंने बड़ी कोशिश की उस ताले को खोलने की, लेकिन वो ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि मैं परेशान हुआ, मैं मुराकबे में गया। मुराकबे में जाते ही मुझे ये बताया गया कि जो लोग इस मुँह मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, इनमें एक शख्स ऐसा है जिस पर गुस्ल वाजिब है और वो बेध्यानी में उठकर मुँह मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आ गया है। लिहाजा जब तक ये यहां पर मौजूद रहेगा ये ताला नहीं खुलेगा। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि मैंने ऐलान किया कि जब तक वो शख्स नहीं जाएगा ये ताला नहीं खुलेगा। उस शख्स के जाने की देर थी कि वो ताला खुल गया।